محمد دستگیر افتقاری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ کے ذکر سے جو غافل ہیں، کیا اللہ بھی ان سے غافل ہے کیونکہ اللہ صرف چمکتے دلوں کو دیکھتا ہے؟ یار بات یہ ہے کہ ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں نا غافل، تو اس کا ہم مطلب یہ لیتے ہیں، غافل ہونے سے مراد یہ لیتے ہیں کہ ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں تو اس کا معنی ہم کیا لیں گے کہ یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کے ذکر کی طرف اس کی توجہ اور دھیان نہیں ہے، اس نے بھلا دیا ہے، یہ مراد لیتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں غافل کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ حقیقت میں اللہ کے ذکر سے جو غافل ہوگا وہ دائمی غافل ہوگا، یا تو غافل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ کل میں غافل تھا آج ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ کے ذکر سے غافل اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے دل پر غلاف ڈلے ہوں۔ کیا ڈلے ہوں؟ غلاف۔ اگر ظاہری طور پر اگر آپ اس کو کہنا چاہیں کہ بھائی ظاہری طور پر غافل ہوں، تو ظاہری طور پر غافل ہوں یا نہ ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ظاہری ذکر کر بھی رہے ہو، دل تک نہیں پہنچ رہا تو بیکار ہے، تو غافل ہونے سے کیا نقصان ہوگا؟ کیوں بھائی؟ ساری زندگی لگے رہو تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا شمار ایسے ہی جیسے غافل ہے۔ تو لفظ غافل نکلا ہے غفلہ سے، اور غفلہ جو ہے وہ کورنگ، شیٹ، چھپانا، ان چیزوں کو، جس طرح غلاف ہے، کعبے کا غلاف ہے۔ تو جو دائمی غفلت ہے، 1,80,000 جالے، جو دائمی غفلت ہے وہ مرشد کامل کی نظر سے جل جاتے ہیں پردے۔ جو مرشد نے جس کا قلب جاری کر دیا، اس کے بعد وہ تا قیامت غافل نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا غافل۔ اب جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے ذکر سے جو غافل ہیں، کیا اللہ بھی ان سے غافل ہے؟ نہیں، یہ لفظ ہم اللہ کے لیے کیسے استعمال کریں گے؟ غافل کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جس کے اوپر غفلت کے پردے ہوں، غلاف چڑھے ہوں۔ تو اللہ پہ تھوڑی غلاف چڑھے ہوئے ہیں جو اللہ بھی غافل ہوگا۔ یہ نہیں، یہ ٹرمینالوجی ہی غلط ہے، اس کو اردو میں یوز نہیں کیا جا سکتا، سمجھے آپ؟ غافل صرف آپ ہو سکتے ہیں۔ کب ہوں گے غافل؟ جب تک آپ کا قلب زندہ نہیں ہوگا، اس سے پہلے پہلے آپ کے دل کے اوپر غلاف ہے، کورنگ ہے۔ اور جب مرشد کامل نے نگاہ ڈال کے قلب کو پاک کر دیا، بیدار کر دیا، اس کے بعد غلاف ہٹ گیا۔ تو چمکتے ہوئے دلوں کو دیکھتا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ ان دلوں کے اوپر اس کی نظر پڑتی ہے جو اس کے نام کے نور سے چمک رہے ہوں۔ اب یہاں پر دو چیزیں آ گئیں، ایک تو آ گئی شریعت، یعنی جسم کو پاک کرنا، جسم کو عبادت میں لگانا، کرنا ہے، وہ دین کا حصہ ہے، کرنا ہے، سمجھ گئے نا؟ لیکن جب اللہ انتخاب کرے گا تو اس وقت شریعت کو اور ان عبادتوں کو نہیں دیکھے گا، اس وقت وہ صرف چمکتے ہوئے دلوں کو دیکھے گا۔ کرنا تو ہے، آپ نے نمازیں بھی پڑھنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، شریعت پر عمل پیرا بھی ہونا ہے، یہ سب کچھ کرنا ہے، لیکن اللہ کی نظر رحمت میں آنے کے لیے یہ چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھے گا کہ ان کے ذریعے اس نے دل کو چمکایا کہ نہیں۔ کیوں بھائی؟ اور جو دل چمک گیا، پہلے کہاں چمکتا تھا دل؟ پہلے تو نمازیں بھی لمبی لمبی پڑھنی پڑتی تھیں، اور رزق حلال کمانا پڑتا تھا، شریعت پر ہی پوری جو ہے
عمل کرنا پڑتا تھا. ایک لقمہ بھی اگر حرام کا ہو تو ذکر قلب نہیں چلتا تھا. پہلے شریعت کے بغیر طریقت میں داخلہ ہی نہیں تھا. یہ تو سیدنا امام مہدی سرکار گوہر شاہی کا کرم ہے کہ ہم جیسے بھی گناہ گار ہیں، جس قدر شدت کے گناہ گار ہیں، سرکار کی نظر کیمیا سے قلب اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے. اس کا سارا کریڈٹ سرکار کے تصرف کو جاتا ہے، ورنہ یہ جو ہے ممکنات میں سے نہیں ہے، خارج الامکان ہے کہ نفس پاک ہوئے بغیر کسی کا قلب جاری ہو جائے. یہ سیدنا امام مہدی سرکار گوہر شاہی کا فیضان نظر ہے، آپ کا تصرف ہے. اور یہ تصرف خود سرکار نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم کو بھی خیال آیا کہ یہ سمندری بابا بھی کہتے ہیں کہ سرخی پاؤڈر والوں کا ذکر نہیں چلنا چاہیے گناہ گاروں کا. ہمیں بھی ایک دن خیال آیا کہ بات تو صحیح ہے، یہ اتنے گناہ گار لوگ ہیں، ان کا ذکر نہیں چلنا چاہیے. تو اوپر سے جواب آیا کہ یہ رعایت صرف امام مہدی کے لیے ہے. سرکار نے اپنی زبان سے کہہ دیا، اس کے بعد بھی کہتے ہو کہ سرکار امام مہدی نہیں ہے. لعنت نہیں ہے تمہارے اوپر. اب تو بھی یہ رعایت کیا ہو گئی کہ شریعت پر عمل پیرا. اب شریعت پر عمل پیرا کون ہے؟ صرف باتیں ہیں، دعوے ہیں. شریعت پر عمل پیرا ہونا اب ممکن نہیں رہا. کیسے ممکن نہیں رہا؟ ایک تو شریعت ناقصہ ہے، ظاہری شریعت، اور ایک شریعت جو ہے حقہ کہلاتی ہے، باطنی شریعت. وہ نفس کو پاک کرنے والی شریعت ہے. اب اس دور میں نار کا تناسب دنیا میں اتنا بڑھ گیا ہے کہ کوئی غوث زماں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک مرید کا بھی نفس پاک کر دے اپنی روحانی طاقت سے. ایک کا بھی نہیں. تو غافل ہونا ذکر قلب سے پہلے ہے، ذکر قلب کے بعد غفلت نہیں ہے، غلاف اتر گیا ہے. Bringing light, love, and peace in your life.